کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی، دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، یہ آپ نے کیا، وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں۔ اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا، ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا ہے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالا والے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں شروع سے ہی اتنا بھی کو لاڈلا رکھ سکتا ہے جتنا میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو لاڈلا رکھا، اتنا بھی کو لاڈلا رکھ۔ سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، حضور ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آزمائشیں تھیں، جو تکالیف تھی، وہ ماحول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، ایک دن گلی سے گزر رہی تھی، ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی بات کر دی، تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے، اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لیں، سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ کے، بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی، بی بی صاحبہ سے برداشت نہیں ہوا، بڑی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی، باتیں ہی کم کرتی تھی، برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جناب فاطمہ زہرا کو۔ تھوڑی غور کرنا میری بات پہ، کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا۔ ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں، مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں۔ جو بس جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہی اس کا اپنا ہے، جس نے ذرا سی تنقید کر دی وہ تو بس ختم ہو گئی بات، وہ تو رہا ہی نہیں ہمارا۔ حضرت فاطمہ زہرا کو جب اس نے مارا نا تو جناب فاطمہ زہرا روتی ہوئی گھر آئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنا آج پریشان ہوں۔ حضور اٹھے، کبھی برادری سے شکوہ نہیں کیا، بڑے بڑے ظلم کیے قریش نے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن صاحبزادی کو مارا نا تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اس نے یہ کیا ہے، اور ان سے کہو کہ آپ برادری کے بڑے ہیں، اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود بات کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو جناب ابو سفیان نے مجھ سے بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبت کی، مجھے ساتھ اٹھایا، ابو جہل کے پاس لے گئے، کہا شرم نہیں آتی، اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ، حیا نہیں آتی، اس نے گردن جھکا لی۔ تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ۔ تو جناب فاطمہ اس چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا، بدلہ لیتے ہیں، یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں۔ اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا پھر معاف کر کے دیکھو، بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے، معاف کر کے نا، معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے آپ سہ کے دیکھیں کبھی۔ جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا، بدلہ لینے کا تھوڑے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ، سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جہل کے۔ فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی۔ جب واپس لوٹی نا دروازے سے داخل ہوئی، کیا منظر ہے، یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے، کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک کیف ہے۔ فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے، اور ہنستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے۔ محبوب روئے
مجھے سینے سے لگایا. بیٹے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہے تھے مارو. میں تو منع کر رہی تھی پر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مارا ہے, پکڑ پکڑ کے. اللہ کے محبوب بات سن کے بڑے خوش ہوئے اور حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. اے اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے, اسے خالی نہ رکھنا. علماء کہتے ہیں ابو سفیان بدر نہیں, احد نہیں, حدیبیہ نہیں, فتح مکہ تک آتے رہے تلواریں لے کے, پر اب کریم نے فرمایا تو نے جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے, تجھے بے ایمان نہیں رکھنا, کلمے کی توفیق دینی ہے کیونکہ تو نے سیدہ فاطمہ سے محبت فرمائی, انہیں توفیق دینی ہے کلمے کی کیونکہ سیدہ سے. وہ آخر تک آتے رہے. فرمایا ابو سفیان دوڑ لو نا جہاں دوڑنا ہے, دوڑ لو جہاں دوڑنا ہے. تو وہ جو باقی سارے بے ایمان مر گئے اور جناب ابو سفیان کو توفیق نصیب ہوئی, انہوں نے کلمہ پڑھا. میرے رسول پاک نے ایک جنگ میں اپنے گھوڑے کی لگام تک ان کے ہاتھ میں دی, اور وہ جب ایمان ثابت کرنا ہوتا ہے جناب ابو طالب کا تو وہ روایت پڑھتے ہو کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں, اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں. تو اس حدیث کے راوی بھی تو جناب ابو سفیان ہی ہے نا, وہی تو اس کو روایت فرماتے. تو میرے بھائی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے بھی پیار کیا, جتنا بھی پیار کیا, جس رنگ میں بھی پیار کیا. عارف رومی نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلال حبشی بیٹھے تھے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ فرماتے ہیں ایک دن نا بیٹھے تھے حضرت بلال حبشی, تو اور بھی کچھ غلام بیٹھے تھے. تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی حکم؟ اور میں نہیں, سارے کام آج کے ہو گئے, حضور اجازت ہے جاؤں؟ وہ اجازت لے کے نکلے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اکثر اجازت لیتے ہیں, بلال کہاں جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جا دیکھا جا کے کہاں جاتا ہے, بات ہی ختم کر. ویسے یہ بھی ایک مزہ ہے اگر آپ کبھی لیں تو. کچھ لوگوں کو نا صرف تجربے سے ہی سمجھ آتی ہے, آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں ان کی عقل میں بات اترتی. فرمایا تو جا جا کے دیکھا. حضرت رومی کہتے ہیں وہ گئے, دیکھ کے واپس آئے, کہنے لگے وہ تو سیدہ فاطمہ کے گھر چلے گئے. تو محبوب فرمانے لگے بلال بات کو سمجھ گیا ہے, میری مراد تک پہنچ گیا. جب فارغ ہوتا ہے نا تو میری شہزادی کی چکی پیسنے چلا جاتا ہے, جب فارغ ہوتا ہے تو ان کے گھر چلا جاتا ہے, وہاں جا کے ڈیوٹی کرتا ہے. وہ سمجھ گیا ہے کہ محبوب نے فرمایا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. میرے رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ رشتہ محبت. آپ کو ایک بات بتاؤں, انسان جس سے بڑا پیار کرتا ہے نا اسے وہ چیزیں دیتا ہے جو اسے بڑی اچھی لگتی ہے. تو آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا, جب پیار کرتے ہیں تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں, چیز کو تلاش کرتے ہیں, آپ تجسس کرتے ہیں. میں اپنے حضرت صاحب کے ساتھ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا. تو میں نے ایک سنگی سے کہا کہ میں نے نا حاضر ہونا ہے تھوڑی دیر تک, تو کب آ جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو فون کر دوں گا. انہوں نے کہا فون کر دینا. تو میں بازار میں نکل گیا, چھڑی بڑی پیاری پکڑا کرتے تو میں چھڑی ڈھونڈنے لگا مدینہ شریف کی گلیوں سے. میں نے کہا کہ کچھ چیزیں لذت لینے والی ہوتی ہیں, وہ طاری ہو جاتی ہیں. میں تلاش کرتا رہا تو انہوں نے نا ایک دو فون مجھے کیا کہ اب آ بھی جاؤ. تو میں جب وہاں پہنچا تو کہنے لگے کدھر رہ گیا تھا یار تو, اگر وہ آرام کرنے لگتے تو پھر کیا بنتا. تو میں نے کہا چھڑی تلاش کر رہا تھا. تو کہنے لگے اتنی ساری چھڑیاں تھی, کوئی لے آنی تھی. میں نے کہا کسی کو دینی دلانی ہوتی تو لے آتا نا, یہ تو پیش کرنی تھی. تو یہ منظر کچھ اور تھا نا, یہاں رویہ کچھ تھوڑا سا اور ہے. وہ ایک دانشور نے لکھا ہے نا, وہ کہتے ہیں میں وضو کر کے نکلا تو بیوی کا دوپٹہ میں نے پکڑ لیا منہ صاف کرنے کے. تو اہلیہ محترمہ کہنے لگی ابھی سویرے ہی دھویا تھا. 2 قدم آگے بڑھ جاتے تو اندر تولیہ بھی تو پڑا ہی تھا نا. وہ کہتے ہیں چلو میں نے کہا کہ آئندہ احتیاط کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن ہی نا میں وضو کیا تو میں نے اپنی اماں کا دوپٹہ پکڑا. اماں کہنے لگی پتر ٹھہر جا ذرا, یہ دھلا ہوا نہیں, میرا اندر دھلا ہوا پڑا ہے, میں وہ تجھے دیتی ہوں. اب فرق ہے نا دونوں باتوں میں. اس نے کہا اندر میرا دھلا ہوا پڑا ہے وہ میں تمہیں لا کے دیتی ہوں. اب یہ گھر جا کے آپ بات بتائیں گے تو میرے خلاف نہ کر دینا سارا ماحول. لیکن یہ کیفیت ہے نا,
یہ کیفیت ہے نا. میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بہنوں اور بیٹیوں کو عید ذرا وقت پہ دے آنا, وقت پہ دے آنا. وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ بیوی کو آپ 1,00,000 روپیہ دیتے ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے عید پہ, تو وہ کہتی ہے تو کو نوکھے نہیں دیتا, سارا زمانہ ہی دیتا ہے. یہ ہماری بہن بھی اپنے شوہر سے ایسے ہی کہتی ہے, کہتی ساری دنیا دیتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کون نہیں کرتا. لیکن بہن کو آپ 600 کا جوڑ دے آئے نا کبھی پرانا بھی, تو وہ جب تک 5-7 پڑوسنوں کو بلا کے دکھا نہیں نہ لیتی اسے سکون کوئی نہیں آتا. اور وہ والا وہ پہنے گی اور پہن کے کہے گی بھائی بڑا اچھا ہے, وقت پہ آتا ہے, اور سارے زمانے کو بتائے گی. اور میرے جیسے پیر صاحب کی مٹھی میں 5,000 کا نوٹ پکڑائیں کہ حضرت صاحب دعا کر دیں, تو دعا یاد کی ہوتی ہے, رٹی ہوتی, پکی کیسٹ صاحب کے لیے. اللہ بھلا کرے, اللہ خیر کرے, اللہ ماشاء اللہ, وہ پکی کیسٹ پیروں نے یاد کی ہوئی ہے. اور میرا ایک دوست ہے, کبھی کبھی عذرائے محبت کہا کرتا تھا کہ مجھے بہت سارے پیروں کی دعائیں یاد ہو گئی ہیں, کیونکہ اللہ ماشاء اللہ کچھ کرتے بھی صرف دعا ہی ہے نا. ایک مجھے کہنے لگا ہمارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے, وہ کرتے نہیں. میں کیا کرتے اس لیے نہیں کہ ان محمدی کوئی نہیں, ورنہ تقریر نہ کرنا معرفت نہیں, خطبہ دینا تو میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے, یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. تو میں نے کہا اب پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں کچھ کتابیں پیش کرنا, انہیں کہنا انہیں پڑھا کریں اور واز کیا کریں, یہ نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ. تو پیر صاحب جو ہے نا روایتی لوگ, آپ 5,000 2,000 دیں نا تو رٹی رٹائی دعا کر دیں گے. تو بہن کو ویسے ہی کبھی بندہ اچانک کہہ دینا دعا کرنا ذرا مشکل ہے, تو مصلا بھگو دیتی ہے رو رو, یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر. 7 سمندر پار پہ بیٹھی ہوتی ہے, تو اس کا تو بھائی یہ رشتہ ہے نا, یہ ایک رنگ ہے. جو خاص چیز ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں, خاص چیز, خاص سمجھ لو. تھوڑی احتیاط کریں اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں, پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا, کوئی ملے تو دوں نہ. تو امام صاحب مسکرانے لگے, کہنے لگے حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا, تو حقدار تھا. جب رب کریم نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے, ٹٹولتا پھرتا ہے. تو تھوڑا سا نا سمجھیں چیز کو. ہم نے سخاوت امیروں کے ذمے لگا دی. اگر میرا نالائق بیٹا نہیں پڑھتا اور میری بہن کا بیٹا لائق ہے تو میں خرچہ اس پہ کیوں نہیں کر دیتا, اس پر کیوں توجہ نہیں کرتا. وہ جو دارالعلوم کا غریب بچہ جس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا قابل ہے, لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں اس کے باپ کے پاس کہ وہ اسے لے کے آگے بڑھے, تو ہم اس کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے؟ 1-1 2-2 بچے کا خرچ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم یہ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ذہن کیوں نہیں بناتے؟ ایک خاتون آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس, اس نے کہا بی بی صاحبہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. سیدہ پاک فرمانے لگی پوچھو. کہنے لگی میرے پاس 40 اونٹ ہیں, اللہ کے راہ میں کتنے دوں؟ تو مخدومہ مسکرا پڑی, فرمانے لگی اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں حکم اور لگاتی, اب تیرے پاس ہے تو حکم اور ہے. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا تو 40 میں سے 1 دے دے, اور اگر میرے پاس 40 ہوتے تو میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں, سارے خیرات کر دیں. ان کی زندگی دیکھیں. اب ذرا سمجھیے گا بات. حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی, اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے کے گئیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ چلو, کام کر کر کے تھک جاتی ہوں, ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے. ہمارے اب جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر میں, اس میں 2 قسم کی عورتیں کام کرتی ہیں. برتن دھونے والی الگ ہے, کپڑے دھونے والی الگ ہے. اور اس کے باوجود آپ کبھی خاتون خانہ سے ملاقات کریں, وہ بڑی دکھی نظر آئیں گی آپ, اور ہو سکتا ہے اگلے 3 منٹ میں وہ رو بھی پڑے, اگلے 3 منٹ میں وہ رو بھی پڑے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ وہ والا دم کہیں سے تلاش کرو جن سے بیویوں کا رونا تھوڑا ختم ہو. بڑا ہی روتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے. یہ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے آگے, چلے اللہ تعالیٰ کر بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں, میں نے تو ابھی چلے جانا ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ بات خاتون جنت کی ہو رہی ہے نا, اس لیے بار بار ذکر آتا ہے, اور تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں, تربیت کے لیے. میرے بھائی تھوڑا غور فرمائیں کہ مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ چلو, ایک کنیز لے آتے ہیں, لونڈی لے آتے,
گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے گی۔ کس کے دروازے پہ آئیں؟ وہ رسول جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ سیدہ اس دروازے پہ آئیں، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو بغیر بات کیے واپس لوٹ گئے۔ قربان جائیں، میرے حبیب خود تشریف لے کے گئے۔ فرمایا فاطمہ آئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ، علی نے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس ایک جنگ میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو اگر ایک باندی مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ یارو سنو، پیار اتنا کہ کا جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن رنگ کیا ہے تربیت کا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ صحابہ صفا کا بھی بندوبست نہیں ہوا، ان کو زیادہ ضرورت ہے، یہ لونڈیاں، یہ باندیاں، یہ غلام ان کے کام آئیں گے۔ ہاں بیٹے تو آئی ہے، تو نے کہا ہے، سوال کیا ہے تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا، تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، رب تجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور کہنے لگی دیکھو کمال ہو گیا، حضور نے مجھے کتنا بڑا تحفہ عطا فرما دیا ہے۔ دیکھو یہ بات کہہ کے نا تو حضور نے ایک بات پر مہر لگا دی، فرمایا فاطمہ جاؤ جا کے وظائف پڑھو، چکی تم نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا تم نے خود ہی گوندنا ہے۔ اب تمہاری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولانا بتائیے سسر کی خدمت ذمہ ہے ہمارے، ساس کی خدمت ہمارے ذمہ ہے؟ میں نے کہا کاش تمہیں موقع ملے تو تم جا کے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کی کیا نوکری کی، کیا انداز اختیار کیا، کس رنگ میں ان کی خدمت کی اپنی ساس کی۔ میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تم نے کام خود کرنے ہیں۔ یارو یاد رکھنا، پیار اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کی عادتیں بگاڑ دیں اور اتنی بگاڑ دیں کہ وہ کسی کے قابل نہ رہے، اس کا کسی سے تعلق نہ نبھ سکے، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہ گزار سکے۔ بلکہ پیار تو یہ ہے کہ آپ تربیت کر دیں، آپ سمجھا دیں، آپ بنا دیں۔ حضور ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے نا تو محبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے تھے، اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پہ حضور تشریف لائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیے، تو حضرت فاطمہ نے نا سونے کی ایک زنجیر، ایک چین، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالی اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ نصیحتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی بات ہے جو جلدی اثر کرے گی، یہ تو بہن کو بتانے والی بات ہے، یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کرے گی۔ حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، تو نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا۔ عورت کے لیے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے، حضور نے وہ سونا دیکھا، پردے لٹکے ہوئے دیکھے، سلام لی اور حضور واپس آ گئے۔ جناب فاطمہ رونے لگی، مولا علی تشریف لائے تو کہا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی میں بات سمجھ گئی ہوں، یہ میری چین، یہ میرا سونا میرے محبوب کو پسند نہیں آیا، یہ پردے حضور کو پسند نہیں آئے، یہ اتاریے، یہ پکڑیے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیے اور عرض کیجئے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرے آپ خرچ فرمائیں، یہ دے دیجئے۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں لے کر کے واقعی حضور کی بارگاہ میں آیا تو محبوب فرمانے لگے علی میری بیٹی ہو کے سونے سے پیار کرنے لگی ہے، دنیا کے مال کی جانب توجہ کرنے لگی ہے۔ گویا میرے محبوب نے قیامت تک کی بیٹیوں کو یہ بتلا دیا، اگر تم غریب کی بیٹی ہو تو رونا نہ، وہ کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے پر میں نے پھر بھی انہیں فقر کا درس دیا ہے، غریبی کا درس دیا ہے۔ یہ غربت، یہ فقر حضور کا اختیاری ہے، یہ حضور کی پسند ہے، یہ نبی پاک کی چاہت ہے۔ میرے دوستو اپنے گھر میں بڑی سادگی سے، بڑے وقار سے اور بڑے آرام سے انسان
جب کہیں جاتا ہے نا لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہر شخص کی ہر بات سے اتفاق ہو، اور جب انسان ایک جگہ رہتا ہے تو رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں، مقابلہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے نا میرا اور جناب فاطمہ کا اختلاف رائے ہو گیا۔ میں ویسے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ گھورنے لگے آپ مجھے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ چلے نام بولیں پر بات تو ٹھیک ہے نا، کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ تو یہ تو کہتے ہیں میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، پھر کام کیسے چلے گا؟ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ حوصلہ بڑا کرتا، یہ دل بڑا کرتا، لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب مطلق العنان ہوں، کسی کی ضرورت ہے میری سلطنت میں بولے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تو مقام ہے نا بھائی، یہاں تو آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ مولا علی کہتے ہیں کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا تو بات ذرا بڑی تو مجھے جلال آ گیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، شیر خدا، یہ بڑے لوگ ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا بندہ ہوتا ہے بڑی بات کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے آج بات میری وجہ سے بڑھ گئی ہے، آج بات بڑا ہی مشکل کام ہے یہ مان لینا کہ آج مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک کائنات کا بڑا ہی مشکل کام ہے، آپ یقین کریں۔ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم بھول گئے تھے، بڑے بڑے سیانے بندے۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے نہیں اس کا جواب آتا۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو سوال کا جواب نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے ہارون رشید چپ کر، اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا، دیکھوں گا، تحقیق کروں گا، پھر بتاؤں گا۔ یہ کیا؟ اور حضرت علی شیر خدا کا قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کا پتہ نہ ہو تو بیان نہ کرے، کہے میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ دلیل کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کیلو کال کا نام علم نہیں، رب کریم سے زیادہ ڈرنے والا بڑا عالم ہوتا ہے۔ وہ کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ بڑا عالم۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بات میری وجہ سے بڑھ گئی۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع پہنچی تو محبوب تشریف لائے، نبی پاک نے بات سنی، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہر غیب کی کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کو دی۔ تو حضور نے بات سنی تو سمجھ گئے کہ آج بات علی کی طرف سے بڑھ گئی ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میں بھی بات علی کی طرف سے بڑھ گئی۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں ساری بات حضور نے سنی، پھر حضور نے دعا دی، محبت کی دعا دی۔ یہ جو ہم دائیں بائیں والے ہیں نا، ایک بات اور کر دوں، ہم اگر چاہیں تو میاں بیوی سکھی رہ سکتے ہیں۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کو پر جو بیوی کو مرد کے خلاف یا مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے۔ آپ ایک جملہ کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان بیچاروں نے رہنا ہوتا ہے 24 گھنٹے ساتھ، آپ ان کی زندگی تباہ کر دیتے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی شفقت کریں، کہیں نہیں تیری بیوی تو بڑی اچھی ہے، تو ان کے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں میاں بیوی کا پیار ہوتا ہے نا، ان میں بچے بھی بڑے سکھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں کھینچاتانی ہو تو گھر میں ساری سہولیات ہوتی ہیں، سکون کوئی نہیں ہوتا۔ اب میرے محبوب نے کیا فرمایا، توجہ ہے میری بات پر؟ یہ گھر بنانے کا بہت بڑا نسخہ ہے، یہ بچی کے ماں باپ کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور بچے کے بھی۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ بات میری وجہ سے بڑھی، حضور نے دعا بھی دے دی اور پھر سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑ کے کونے میں لے گئے اور حضور فرمانے لگے فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں، ضروری نہیں کہ تمہاری ہر بات تسلیم کی جائے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، بیٹی کا باپ یہ بات سمجھے اور بیٹے کا باپ یہ بات سمجھے۔ فرمایا ضروری نہیں تمہاری ہر بات مانی جائے، تمہارے شوہر ہیں، اگر کبھی کو بات کہیں بھی تو سنا کرو۔ وہ بھی سیدہ تھی، یہ نہیں عرض کی کہ ابا جی میری تو رائے سن لیں، آپ بات یہ نہیں کوئی بات، کہا حضور ٹھیک ہے، آج کے بعد کبھی موقع نہیں دوں گی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا پر باپ بیٹی کی یہ بات سنی تو میں رو پڑا، میں دوڑ کے قریب آیا اور کریم رسول کا ہاتھ پکڑ کے میں نے سینے پہ رکھا
میں نے کہا محبوبہ تیرے اوپر بھی قربان جاؤں اور تیرے حسن تربیت پر بھی قربان جاؤں اور تیری شہزادی کے بھی صدقے جاؤں. کہا یا رسول اللہ فاطمہ سے کچھ نہ کہیں, علی وعدہ کرتے آج کے بعد شکایت نہیں آئے گی. یہ رنگ دیا حضور نے وہ گھر چلانے کے لیے, یہ رنگ دیا ہے. یہ کربلا کا واقعہ حادثاتی نہیں. مجھے باہر سے ایک دوست نے فون کیا, باہر سے, کہنے لگے جناب آپ سے ایک بات کرنی ہے. 3 دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, تو انسان کی طبیعت ہی اتنا برداشت نہیں کرتی, تو کیسے بھوکے پیاسے رہے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر بچپن سے پریکٹس ہو پھر بندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے جی پھر تو رہ سکتا ہے. تو میں نے کہا سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی. امام حسن کہتے ہیں روزے رکھے تھے ہم نے بھی, بات لمبی ہے لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں روزے رکھے تھے مولا علی نے بھی, سیدہ فاطمہ نے بھی, امام حسن نے بھی, امام حسین نے بھی. اور کہتے ہیں چند روٹیاں جوں پیس کے میری ماں نے خود پکائیں. وہ بڑا ہی مشکل کام ہے یار, بڑا مشکل. اپنے بچے کے منہ سے حلق سے نوالا چھین کے کسی کو دینا, اتنا بڑا کردار, اتنا بڑا. فرماتے ہیں روٹیاں جب سامنے آ گئیں, عین افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا, کوئی اور چیز سوجتی نہیں, بالکل نہیں سوجتی. لیکن فرماتے ہیں دروازے پہ مسکین نے دستک دی تو سیدہ فرمانے لگی وہ ہم سے زیادہ حقدار ہے. دوسرے دن پھر روزہ رکھا, عین افطار کے وقت یتیم آ گیا. کہتے ہیں ہم نے پانی اور کھجور سے افطار کیا تو وہ پھر اسی کو دے دیا. تیسرا دن آیا تو قیدی آ گیا. فرماتے ہیں اسی کو دے دیا. 3 روزے گزر گئے پر کھجور اور پانی پہ گزارا رہا. اور میں نے کہا یہ کربلا کا معاملہ حادثاتی نہیں تھا. سیدہ پاک نے شہزادوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رہنا سکھایا تھا. تو جب اس طرح کے لوگ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں پھر زمانے کا کوئی یزید بھی ان کی گردنیں جھکا سکتا. ان کے کردار سے سبق حاصل کریں. میری رائے یہ ہے کہ جس گھر میں سمجھدار عورت داخل ہو جاتی ہے وہ گھر جنت نظیر بن جاتا. بہت بڑا کردار ہے خاتون خانہ کا. آج اس مبارک موقع پر, اس خوبصورت اجتماع میں, اس مرکز میں بیٹھ کر ضرور چند گزارشات جو کی ہیں ان پر غور ضرور کرنا. دیکھنا اگر ہمارے بچے بد اخلاق رہ گئے تو ان کی بد اخلاقی بہت سارے لوگوں کو ان سے توڑ دے گی. ان کے اپنے ان کی عادات کی وجہ سے ان سے دور ہو جائیں گے. اور اگر ہمارے بچے آسانیوں کے عادی ہو گئے تو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مرکزوں میں بیٹھ کے بھی شہزادے کچھ نہ کر سکے. لیکن جو قابل لوگ تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پر قابلیت تھی نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت آیا تو ان کی زوجہ ان سے کہنے لگی بچوں کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا, کیا سوچیں گے؟ آپ نے فرمایا بلاؤ میرے بیٹوں کو. بچوں کو بلایا تو سامنے بٹھا کے کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا, تمہارے لیے کچھ بنا نہیں سکا, ڈر گیا. کیا مطلب؟ فرمانے لگے کہ میرے سامنے رستہ تھا کہ میں دوزخ کی پرواہ نہ کرتا تو معاذ اللہ بڑا کچھ بناتا. تو بیٹے میں بزدل تھا, میں ڈر گیا, کچھ نہیں بنا سکا, مجھے معاف کر دینا. اب کے بچے کہنے لگے ابا جی پہلے بھی لوگ امیر گزرے ہیں, بادشاہ گزرے ہیں, پر ان کی اولادوں سے سلام کوئی نہیں لیتا. لیکن ہم جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا لوگ دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آ جاتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے یہاں اللہ آپ کی وجہ سے فضل کر رہا ہے تو قیامت میں بھی آپ کی وجہ سے اللہ فضل فرمائے گا. ان کو کردار دے کے جاؤ. کردار, ہماری دولت, ہماری اولادیں اگر یہ سنور گئیں تو بڑا کچھ بچ جائے گا, اور اگر یہ نہ سنوری تو بڑا کچھ بنا ہوا بھی بگڑ جائے گا. وہ علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے ہیں, اور نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.